سوال ہے کسی دوسری عورت کا بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں، یا نہیں پلایا جا سکتا؟ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ کسی دوسری عورت کا بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ اسلام نے خواتین اسلام پر ایک یہ بھی مہربانی فرمائی کہ اگر ماں کا دودھ نہیں ہے یا بچے کو موافق نہیں ہے جی، یا اس ماحول میں بچے کا ماں کے پاس رہنا ناگزیر اور مشکل ہے، تو بچے کو کسی دوسری عورت کا دودھ پلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دونوں پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو۔ علاوہ ازیں پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اور یہ 2 سال ہونا فرض نہیں، بلکہ اس میں بھی رخصت ہے کہ ماں باپ جتنا مناسب خیال کریں دودھ پلا سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے رضاع سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا ہے جن رشتوں کو نسب کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ خلاصہ جو ہے پیارے بہن بھائیوں نوٹ فرمائیں، سوال تھا کہ دوسری عورت کا بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے کہ نہیں پلایا جا سکتا آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں۔ تو پیارے بہن بھائیوں دودھ پلایا جا سکتا ہے اس حال میں کہ اگر ماں کا دودھ نہیں آ رہا تو آپ کسی دوسری عورت کا دودھ پلا سکتے ہیں، اور اگر ماں کا دودھ موافق نہیں ہو رہا تو کسی بھی وجہ سے وہ معاملہ ہے تو آپ کسی دوسری عورت کا دودھ جو ہے نا پلا سکتے ہیں۔ اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ماں کا دودھ جو ہے، عورت کا دودھ جو ہے وہ گائے، بکری اور بھینس جانوروں کے دودھ سے زیادہ بیسٹ اور بہتر ہے۔ چاہیے کہ اگر ماں کا دودھ کسی وجہ سے نہیں آ رہا یا کسی وجہ سے پلا نہیں سکتے یا بچہ ماں کے پاس نہیں ہے تو کسی دوسری عورت کا ہی دودھ پلائیں۔ ہیں جی، اگر وہ بھی مہیا نہیں تو پھر تو سب سے بیسٹ جانوروں میں سے گائے کا دودھ ہے، وہ پلایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ کتنی ہے، کتنے دن ہے، کتنے مہینے ہیں، کتنے سال ہیں؟ تو اسلام نے قرآن مجید میں بھی بیان ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ 2 سال تک جو ہے پے در پے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تاکہ بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، اس میں توانائی آ جائے، اس میں طاقت آ جائے۔ اور یہ جو 2 سال ہے یہ فرض نہیں کیا گیا، لازم قرار نہیں دیا گیا۔ 2 سال تک یہ اس لیے بتایا گیا کہ بچہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اگر 2 سال کسی وجہ سے نہیں پلا سکتے یا کوئی مسئلہ ہے تو جتنا مناسب سمجھیں اتنی دیر تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے وہ بڑی زبردست بات ہے اور بڑا پوائنٹ ہے سمجھنے اور سمجھانے والا، کہ یہ جو رضاعت کی وجہ سے رشتے حرام کیے جاتے ہیں، جیسے نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہیں، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ نسب یہ ہے کہ جو سکی ماں ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے یہ رشتے حرام ہیں نکاح کے لیے، ایسے ہی رضاعت کے رشتے حرام ہیں۔ جیسے کہ رضاعت مطلب کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پینا، وہ رضائی ماں بن جاتی ہے۔ جیسے اپنی ماں کے رشتے جو حرام ہیں نکاح کے لیے، اسی طرح رضائی ماں کے جو رشتے ہیں جی
وہ بھی نکاح کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر پورا عمل کرنے اور کروانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔